حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، اور گلیوں بازاروں میں عام لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ 3 بار کہا، میں بھی لوگوں کے ساتھ زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر توجہ سے نظر ڈالی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد میں نے سب سے پہلے سنا وہ یہ تھا، اے لوگو، سلام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم رات کو نماز تہجد پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ 7 آنتوں میں کھانے سے مراد بہت زیادہ کھانا ہے۔ حرص اور لالچ مومن کی شان کے لائق نہیں۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے صرف اسی قدر کھانا کھانا چاہیے جو آسانی سے ہضم ہو جائے۔ مومن اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے، اس لیے اس کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ کافر اللہ کا نام لے کر نہیں کھاتا، اس لیے اس کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، اور کھانے میں اس کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کے لیے پانی پیش نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ کھانا کھانے کے لیے نماز والا وضو کرنا ثابت نہیں۔ شریعت نے جو پابندی نہیں لگائی، صفائی یا تقویٰ وغیرہ کے نام پر وہ پابندی لگانا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔